اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کی تلاوت۔ الرحمن الرحیم۔ آیت کا اہل تشیع ترجمہ: بڑا مہربان رحم والا، سنی بریلوی ترجمہ: بہت مہربان رحمت والا، سنی دیوبندی ترجمہ: جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں، سنی اہل حدیث ترجمہ: بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ لفظ رحمان کا مطلب بہت مہربان، کمپیشنیٹ، گریشیس۔ لفظ بہتر سمجھنے کے لیے مثال: جیسے ایک ماں جو اپنے رحم مادہ کے اندر اپنی اولاد کا 9 مہینے بوجھ اٹھاتی ہے، ہر طرح کی تکلیف اور کمزوری برداشت کرتی ہے، اپنے اندر پالتی ہے، اپنے رحم مادہ کے اندر دن بدن اولاد کو بڑھتا پھلتا پھولتا محسوس کرتی ہے، پھر پیدائش ہو جانے کے بعد سینے سے لگا کر اس کی پرورش کرتی ہے۔ اس عمر میں اولاد ماں سے بات نہیں کرتی، لیکن ماں اس سے باتیں کرتی، کھیلتی، روتے کو چپ کراتی، بچہ چاہے جاگے چاہے سو رہا ہو، ماں اولاد کی دیکھ بھال میں لگی رہتی ہے۔ اپنا پتہ ہو نہ ہو، اولاد کو اپنی حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھا کھانا پینا دیتی ہے، پھر اس کی صحت کی فکر، بچے کو کچھ ہو نہ ہو، ماں نے دیکھتے رہنا اس کی طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تھوڑی دیر اولاد آنکھوں سے دور ہو تو سب کچھ چھوڑ کر ڈھونڈنے نکل جاتی ہے، اور جب بچہ مل جائے تو ایسے اس کے ساتھ لپٹتی ہے جیسے سالوں نہ ملی ہو، پھر اور جوش کے ساتھ اس کو محبت دیتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے۔ ماں سے بچے کی پیدائش، پھر پرورش اور دیکھ بھال، یہ سب کچھ ایک لفظ میں بند کیا جائے تو وہ ہے رحمان۔ عربی میں اگر کسی لفظ کے ساتھ الف لام لگ جائے تو وہ لفظ خاص ترین بن جاتا ہے، جیسے رحمان بہت مہربان سے الرحمن سب سے زیادہ مہربان، مہربان ترین۔ اب اللہ جی الرحمن ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک فارمولہ ہے کہ رحمان ماں ملٹیپلائی ضرب لا محدود رحمان، یعنی اللہ کی ذات ماں کتنی رحمان ہے، یہ تو ہم نے سمجھ لیا۔ لا محدود رحمان، اس کا اندازہ ایک حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے تو ایک قیدی عورت اپنے 9 مولود بچے کو ڈھونڈنے لگ گئی۔ جب عورت کو اس کا بچہ ملا تو اس کو سینے سے لگا کر دودھ پلانے لگ گئی۔ اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا سمجھتے ہو، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ ہم نے کہا نہیں، اللہ عز و جل کی قسم کبھی اپنے بچے کو آگ میں ڈال نہ سکے گی۔ ہمارے جواب پر آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے، البتہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے بندوں پر زیادہ رحمان مہربان ہے۔ عقلی طور پر لاجیکلی یہ بات سمجھ بھی آتی ہے کہ ماں کے رحم مادہ کے اندر اللہ عز و جل نے ہمارا جسم بنایا ہے، اللہ عز و جل نے ہمارا جسم بنایا، ہماری شکل بنائی، ہماری پرورش کی، لڑکا یا لڑکی سب کچھ اللہ عز و جل نے پروان چڑھایا۔ ماں جی نے بس 9 مہینے ہمارا بوجھ اٹھایا ہے، پھر پیدائش کے بعد انسان ہونے کے ناطے ماں کو آرام کرنا ہے، ماں کو اپنا کھانا پینا اور پہننا کرنا ہے۔ مطلب ماں ہر وقت بچے کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی، ہر لمحہ بچے کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ بچہ کب بیمار ہو جائے ماں کو کچھ پتہ نہیں، کب شفا یاب ہو جائے ماں نہیں جان سکتی۔ بچے کا کھانا پینا تو دور کی بات ہے، 9 مولود کی عمر میں ماں کو اس دودھ پر بھی اختیار نہیں۔ بچہ گم ہو جائے تو اگر اللہ نہ چاہے تو ماں بچے کو نہیں ڈھونڈ سکتی۔ کئی ماؤں کے بچے پیدائش کے بعد اللہ عز و جل کو پیارے ہو جاتے ہیں، کیا ماں ان کی موت روک پائی؟ کبھی نہیں۔ اس تقابلی جائزہ سے ماں رحمان اور لا محدود رحمان اللہ عز و جل کے درمیان اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صرف اللہ جل جلالہ کے اختیار میں اولاد دینا ہے، ماں کے اختیار میں اولاد دینا نہیں۔ صرف اللہ جل جلالہ رحم مادہ میں اولاد کو تیار کرتا اور اس کی شکل بناتا ہے۔ رحم مادہ میں ماں اولاد کا صرف بوجھ اٹھاتی ہے۔ صرف اللہ جل جلالہ اولاد کا مذکر اور مونس بناتے ہیں۔ ماں رحم مادہ میں صرف اولاد کا مذکر اور مونس ہونا دیکھ سکتی ہے۔ صرف اللہ جل جلالہ پیدائش کی جگہ اور وقت طے کرتے ہیں۔ ماں صرف پیدائش کرواتی ہے۔ صرف اللہ جل جلالہ ہر وقت ہر لمحہ تمام انسانوں، جانوروں اور تمام مخلوقات کی دیکھ بھال بھی، حفاظت بھی اور پرورش بھی کر رہے ہیں۔ ماں ہر وقت ہر لمحہ اپنی اولاد کا نہ خیال، نہ دیکھ بھال، نہ حفاظت اور نہ پرورش کر سکتی ہے۔ اللہ جل جلالہ سبحان اللہ ہر طرح سے لا محدود انلمیٹڈ ہیں۔ الحمدللہ۔ ماں کی شخصیت محدود، اختیارات محدود،
نفس محدود اور وسائل محدود۔ اللہ جل جلالہ معاذ اللہ نہ تھکتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ بیمار ہوتا ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ماں تھکتی بھی ہے، سوتی بھی ہے، بیمار بھی ہوتی ہے اور فوت بھی ہو جاتی ہے۔ رحمان ماں ضرب ملٹیپلائی لا محدود رحمان انلمیٹڈ رحمان۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ جی کے رحمان ہونے کا ابھی تک جو اندازہ ہوا ہے وہ ہمیں اللہ جی سے اور ہمارے لیے بھیجے گئے رسولوں نبیوں سے پتہ لگا ہے، لیکن اللہ جی کے الرحمان ہونے کا اندازہ ایک حیران کن حدیث سے ہو سکتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ جی نے زمین اور آسمان بنائے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جی نے 100 رحمتیں پیدا کی۔ ان رحمتوں میں سے ہر ایک رحمت اتنی بڑی ہے کہ جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت اللہ جی نے زمین پر کی۔ یہ ایک سنگل اللہ جی کی رحمت کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اور وحشی جانور اور پرندے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ جی قیامت کے دن اپنی باقی 99 رحمتوں کو پورا کرے گا۔ باقی رحمتیں جب اللہ تعالیٰ جی قیامت کے دن پوری کریں گے، وہ 99 رحمتیں اور قیامت سے پہلے کی اللہ جی کی ایک رحمت یہ ملائی جائیں، جمع کی جائیں تو اللہ جی کے الرحمان ہونے کا پتہ لگے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ وہ فارمولہ دیکھتے ہیں جو ہمیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی سے ملا ہے۔ ماں رحمان ضرب ملٹیپلائی لا محدود انلمیٹڈ رحمان، یہ ساری ایک سنگل اللہ جی کی رحمت ہے۔ الرحمان 100 میں سے 99 رحمتیں قیامت کے دن والی، جمع ایک سنگل رحمت جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ لفظ رحیم کا مطلب معاف کرنے والا، فار گیونگ، ترس کھانے والا، مرسیفل۔ ویسے تو لفظ کا مطلب بہت واضح ہے، مگر اس کے ساتھ ماں ذات کی مثال ہے، جیسے ماں بچوں کی غلطی گستاخیاں معاف کر دیتی ہے۔ اولاد چاہے نافرمان ہو، چاہے اولاد نے بدبختی میں ماں کو ڈانٹا ہو، ماں کو مارا ہو، اور کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ اولاد بس ماں کے آگے ایک دفعہ جھوٹے منہ سے معافی مانگے تو ماں معاف کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اولاد چاہے جتنی بھی ظالم، نافرمان، گستاخ اور گنہگار ہو، ماں اگر اولاد کو تکلیف میں دیکھ لے تو سب کچھ بھول کر اولاد پر ترس کھاتی ہے اور اولاد کی تکلیف ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ کچھ مائیں ماشاءاللہ اتنی رحیم دیکھی ہیں کہ اولاد نے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا ہے، لیکن ماں دعائیں دے رہی ہے۔ بیوی کی غلامی میں اولاد ماں سے الگ رہ رہی ہوتی ہے، مگر ماں پھر بھی دعائیں ہی دیتی رہتی ہے۔ ظالم اولاد بغیرت ہو کر والدین پر کیسے کیسے ظلم کرتی ہے، اس ڈراؤنی حقیقت کو بولا نہیں جا سکتا۔ اللہ سب کو خیر میں رکھے، آمین۔ لیکن، بہت ہی بڑا لیکن، ماں جی بے انسان ہے۔ محدود مخلوق کا تقاضا ہے کہ ماں جی کے معاف کرنے کی حد ہے، ترس کھانے کی حد ہے۔ یہ ہر ماں جی کے ذاتی جذبات اور برداشت پر منحصر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کوئی اونچی آواز برداشت نہیں، کوئی گالی برداشت نہیں، کوئی اولاد کا دھوکہ برداشت نہیں، کوئی وراثت کا مسئلہ برداشت نہیں، کوئی مار برداشت نہیں، کوئی گھر کا نظم اور اختیارات خراب ہونا برداشت نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر اللہ جل جلالہ جی کی برداشت لامحدود انلمیٹڈ ہے۔ اللہ جی ہر طرح کا گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ جی ہر طرح کی بدتمیزی معاف، ہر طرح کی بغاوت معاف، ہر طرح کی گالی معاف، ہر طرح کی وعدہ خلافی معاف، ہر طرح کی بدکاری معاف، ہر طرح کی حرام خوری بغیرتی معاف، اور تو اور سب سے بڑا ظلم شرک بھی معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی میں خلوص کے ساتھ دل سے توبہ کر لے۔ اللہ سب کچھ معاف کر دیتے ہیں اور ہر ایک جن انسان کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ جی لا محدود رحیم ہے۔ اب اسی طرح کا فارمولہ، رحیم ماں ضرب ملٹیپلائی لا محدود انلمیٹڈ رحیم اللہ برابر الرحیم۔ پیچھے ہم 100 رحمتوں والی حدیث پڑھ چکے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ 100 میں سے ایک رحمت اس دنیا پر موجود ہے۔ یہ ایک ہی رحمت ہے جس سے اللہ جی پوری کائنات پر مہربان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس ایک رحمت کی وجہ سے اللہ جی لامحدود رحیم ہے، جس کی وجہ سے اللہ تمام جن، انسان اور تمام مخلوقات پر اپنا ترس نازل فرماتا ہے اور سب مخلوقات کو معاف بھی کرتا ہے۔ باقی 99 رحمتوں کو اللہ جی جب قیامت والے دن پورا کرے گا
تو سوچیں، اندازہ لگائیں کہ اللہ جی اپنی مخلوقات کو کس قدر معاف کرے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اس بات کو حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی آسانی سے سمجھایا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص بولا اللہ تعالیٰ فلاں کو نہیں بخشے گا، جس پر اللہ تعالیٰ جی نے جلال میں آ کر فرمایا، کون ہے وہ جو قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟ میں نے اس کو بخش دیا اور اس کے جس نے قسم کھائی تھی اعمال بیکار کر دیے۔ جب اللہ جی معاف کرنے پر آئیں، اپنی شان رحیمی سے ایک لمحے میں معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ جی کے الرحمن الرحیم پر ایک اور پیاری حدیث جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ تعالی جل جلالہ جی کی رحمت کا اندازہ ہو جائے تو تم توکل کر کے بیٹھ جاؤ اور کوئی عمل نہ کرو، اور اگر تمہیں اس کے غضب کا اندازہ ہو جائے تو تمہیں کوئی عمل نفع نہیں دے گا۔ اس طرح کی ملتی جلتی حدیث میں آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن کو معلوم ہو جو اللہ جی کے پاس عذاب ہے تو جنت کی خواہش امید کوئی نہ کرے، اور اسی طرح کافر غیر مسلم کو پتہ لگ جائے کہ جو اللہ جی کے پاس رحمت ہے تو وہ جنت کے لیے یقینی امید کر لے۔ نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اللہ جی کی رحمت کی تعریف کو بیان فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے خطبہ میں فرمایا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا جاتا اور جس کی نعمت سے کسی کا دامن خالی نہیں، اور نہ کوئی شخص اس کی رحمت سے مایوس ہو سکتا ہے اور نہ کسی میں اس کی عبادت سے اکڑنے کا امکان ہے، اور نہ اس کی رحمت تمام ہوتی ہے اور نہ اس کی رحمت کا سلسلہ رکتا ہے۔ یہاں پر ایک سوچ آتی ہے کہ ایک رحمت جو لامحدود انلمیٹڈ ہے، جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، تو باقی 99 رحمتیں کیا اضافی ہیں؟ اللہ معاف کرے، اللہ جل جلالہ جی نے باقی رحمتیں کیوں پیدا کی؟ اس کے جواب کے لیے ہمیں قیامت کے دن کو سمجھنا ہوگا، جب اللہ جی اپنی باقی 99 رحمتوں کا نزول و ظہور کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غور کرنا ہوگا، جس میں اللہ جی کی رحمت کی مثال حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ایک شخص نے کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گلی مٹی کھا رہا تھا، تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا، اس سے پانی بھر کر کتے کو پلانے لگ گیا، حتیٰ کہ اس کو خوب سیر کر دیا۔ اللہ الرحمن جی نے اس شخص کے اس کام کی قدر کی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ کتے کو پانی پلا کر اس شخص کی اللہ جی نے خاص بخشش کیوں کی؟ قیامت والے دن اللہ جی اس بندے کو معاف کر کے جنت میں کیوں داخل کریں گے؟ اللہ جی کی اس خاص بخشش، معافی اور اتنی بڑی عنایت کو سمجھنے کے لیے ہماری رہنمائی حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں اس طرح کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جی مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب یعنی لوح محفوظ جو اللہ جی کے پاس عرش پر موجود ہے، اس میں اللہ جی نے لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، یعنی اللہ جی اپنی رحمت اپنے غصے سے زیادہ بنائی ہے، رحمت غصے سے آگے بڑھ گئی۔ اب جو حدیث پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے والا ہوں، اس کو کان کھول کر بڑی ہی سنجیدگی اور عاجزی کے ساتھ سنیے گا۔ انشاءاللہ اس سے لگ پتا جائے گا کہ اللہ جی باقی 99 رحمتیں کیوں پیدا کی اور ان رحمتوں کا نزول و ظہور قیامت والے دن کتنا ضروری ہے۔ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین سردار الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کو اس کا عمل جنت میں لے جائے۔ غور کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کوئی شخص، نو باڈی، کوئی شخص ایسا نہیں جس کو اس کا عمل جنت میں لے جائے۔ پاس موجود صحابہ رضی اللہ عنہ نے بڑی ہمت کر کے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ جی الرحمن الرحیم جی کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا الرحمن یا الرحیم۔ قیامت کے دن یعنی اللہ جی کی رحمت کے بغیر کوئی حال نہیں، کوئی گزارا نہیں، کوئی راہ نجات نہیں، چاہے کوئی نیک بندہ ہو، چاہے کوئی ولی اللہ ہو، چاہے کوئی بڑے سے بڑا نبی رسول ہو، کوئی بھی ہو، نہ اپنے عمل سے نہ اپنے عہدے سے اللہ جی کی بخشش کو حاصل کر سکتا ہے۔ نو باڈی۔
جب تک اللہ جی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول نہیں فرمائیں گے۔ بڑے آرام سے ہم لوگ اللہ جی کو ایزی لیتے ہیں، بڑے آرام سے اللہ جی کو ہم اگنور کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ نہ کوئی اللہ جی کا ڈر خوف اور نہ کوئی اللہ جی کے آگے عاجزی۔ اللہ جل جلالہ جی کے غصے پر حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو قید کر رکھا تھا۔ اس عورت نے بلی کو نہ کچھ کھانے پینے کو دیا اور نہ اس بلی کو آزاد چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھا لیتی، جس سے وہ بلی مر گئی۔ اس کی سزا میں اللہ جل جلالہ جی نے اس عورت کو دوزخ میں داخل کر دیا۔ یعنی اللہ جی کا بندہ غلام ہونے کے ناطے جو کچھ ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے، اللہ جی کے آگے سر تسلیم ہم فلی تابع داری بھی کرنی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی سمجھنا ہے کہ ہمارے اعمال سے ہماری بخشش یقینی نہیں، بلکہ اللہ جی سے ڈر ڈر کر اپنی زندگی گزاریں، اللہ جی سے ڈر ڈر کر دعائیں کریں کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، تو چاہے تو ایک نیکی سے بخش دے یا ایک گناہ سے دوزخ میں ڈال دے۔ اے اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت ہم پر پوری کر دے، ہم کو معاف کر کے ہمارے گناہ ہم سے دور کر دے اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما، آمین۔